داتا علی ہجویری، داتا علی ہجویری۔ حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، زہد و تقوی کے پیکر، صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی مزارات اولیاء پر حاضر ہو جاتے، صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پاتے۔ ایک مرتبہ داتا صاحب ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے مزار کا رخ کیا۔ 3 ماہ تک دربار بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پر یوں گزارے کہ ہر وقت باوضو رہتے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس بار معنوی جواب کی بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کریں۔ آخر کار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھردرا لباس پہنا اور عصا اور وضو کا برتن تھاما اور خراسان کی جانب رخت سفر باندھ لیا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا تو داتا صاحب نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں میں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دیندار نظر آنے والے دنیا دار رہائش پذیر تھے۔ انہیں وہاں ایسے کئی چہرے نظر آئے جو خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس نوجوان اجنبی پر پڑی تو ان میں سے ایک نے تکبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، تم کون ہو؟ داتا صاحب نے اس کے سخت لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب قہقہے لگا کر ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا تو صوفی ہی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت نوجوانی کے عالم میں تھے۔ آپ نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، آپ نے بالکل درست کہا، بے شک میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اس شہر کے لوگوں نے داتا صاحب کو نچلی منزل پر ٹھہرایا اور خود بالا خانے میں چلے گئے۔ کھانے کے وقت ان کے آگے پھپوندی لگی سوکھی روٹی رکھ دی اور خود بالا خانے میں مرغن غذائیں کھاتے ہوئے داتا صاحب پر آوازیں کسنے لگے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے داتا صاحب کے سر پر پھینکنے لگے۔ ان نازیبا حرکات پر صبر عظیم الشان کا مظاہرہ کرتے ہوئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کی، یا اللہ، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو ضرور ان سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر اپنے دل کی جانب متوجہ ہوئے جو طعن و تشنیع اور نازیبا حرکتوں کے باوجود پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور بھی تھا۔ اس سکون اور مسرت نے داتا صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بلند مقام و مرتبہ اذیتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ برائی کو بھلائی سے ٹال کر اپنا جواب پانے والے حضرت داتا صاحب کو یہ مقام یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے اسی فیض کی جانب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یوں اشارہ فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ یعنی اس باکمال اور لازوال شعر کا مطلب یہ ہے، آپ رحمت اللہ علیہ خزانے لٹانے والے، عالم کو فیض پہنچانے والے اور اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے لیے رہنما ہیں۔ حضرت داتا صاحب لباس کے معاملے میں کسی قسم کا تکلف نہ برتتے، میانہ روی اختیار فرماتے اور جو لباس میسر ہوتا صبر و شکر کرتے ہوئے زیب تن فرما لیتے۔ گویا آپ رحمت اللہ علیہ کا لباس نمود و نمائش کے لیے نہ ہوتا بلکہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا۔
غزنی تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کی وجہ سے ترقی یافتہ اور بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور تاریخ و جغرافیہ دان اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دور میں غزنی حصول علم اور ظاہری و باطنی تربیت کا مرکز بے مثال تھا۔ علم کی اس ترقی کا اثر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پر بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کم عمری میں ایک غیر مسلم فلسفی سے آپ کا مکالمہ ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے زبردست دلائل اور عمدہ انداز بیان کے سبب کامیاب و کامران ہوئے۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا گزر اس مدرسے کے پاس ہوا جہاں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ تمام طلباء زیارت کے لیے دوڑے، لیکن حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مطالعے میں اس قدر منہمک تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ استاد صاحب نے پکارا، علی دیکھو کون آیا ہے۔ اب کیا تھا، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن طالب علم۔ عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی، لیکن تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نظریں جھکا لیں اور مدرس سے کہا، اللہ کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جتنے بھی ممالک کا سفر فرمایا، اس کا مقصد علماء اور مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض حاصل کرنا تھا اور اپنی علمی پیاس بجھانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے صرف خراسان کے 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے علم و حکمت کے پربہار گلستانوں سے گل چینی کر کے اپنا دامن بھرتے رہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے استاد ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ لوگوں نے غربت و امیری میں گفتگو کر کے اپنے لیے ایک کو پسند کر لیا ہے، مگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے لیے جمیل حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ جو پسند فرمائے اس میں ہی مجھے رکھے۔ اگر میرے لیے دولت مند ہونا پسند فرمائے تو مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے، اور اگر غربت پسند فرمائے تو اس میں حرص و لالچ سے محفوظ رکھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ عامل سنت، حرص دنیا سے کوسوں دور اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے نہ صرف ملاقات فرمائی بلکہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ظاہری و باطنی علوم حاصل فرمائے۔ نیز آپ رحمت اللہ علیہ کی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے بہت ہی گہری دوستی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مرشد کی عبادت و ریاضت اور دنیا سے بے رغبتی کی کیا بات ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے احوال جس خوبصورت انداز میں بیان فرمائے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کس طرح اپنے مرشد کی اداؤں کو اپنے ذہن میں نقش فرما لیا کرتے تھے۔ پیر و مرشد کا تصور اور تذکرہ مرید کے لیے مفید ترین ہے، کیونکہ یہ بھی نیک بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک مرید اپنے مرشد کی ذات میں خود کو گم نہیں کرتا، اس کے لیے کامیابی پانا نہایت مشکل ہے۔ تصور مرشد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں مرشد کی صحبت بڑھائیے، کیونکہ جتنی محبت زیادہ ہوگی تصور مرشد میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ نے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی براہ راست دستگیری بھی فرمائی۔ چنانچہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں وضو کرتے وقت اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا، میرے دل میں خیال گزرا کہ جب تمام کام قسمت و تقدیر پر منحصر ہے تو آزاد لوگ کیوں کرامت کی خواہش میں مرشد کے غلام بنے پھرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے فرزند، جو خیال
خیالات تمہارے دل میں گزر رہے ہیں میں نے جان لیے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حکم کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سپاہی کے بیٹے کو تاج و تخت عطا فرماتا ہے تو وہ اسے توبہ کی توفیق دے کر کسی دوست و محبوب کی خدمت کی سعادت عطا فرماتا ہے تاکہ یہ خدمت اس کی کرامت کا سبب بن جائے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ علیہ جب مرشد کے وصال کے وقت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مرشد کریم رحمت اللہ علیہ نے پرسکون زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بتایا۔ ہر جگہ اور ہر حال اللہ کا پیدا کردہ ہے، خواہ نیک ہو یا بد۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کسی بھی چیز سے عداوت و دشمنی نہ رکھیں اور نہ ہی کسی کی جانب سے ملنے والے رنج و غم کو دل میں جگا دیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ احمد حماد سرخسی رحمت اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو کہنے لگے، ایک بار میں اپنے اونٹوں کو لے کر سرخس سے روانہ ہوا۔ دوران سفر جنگل میں ایک بھوکے شیر نے میرا ایک اونٹ زخمی کر کے گرا دیا اور پھر بلند ٹیلے پر چڑھ کر ڈکارنے لگا۔ اس کی آواز سنتے ہی بہت سارے درندے اکٹھے ہو گئے۔ شیر نیچے اترا اور اس نے اسی زخمی اونٹ کو چیر پھاڑ دیا مگر خود کچھ نہ کھایا، مگر پھر دوبارہ ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جمع شدہ درندے اونٹ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کر چلتے بنے۔ باقی ماندہ گوشت کھانے کے لیے شیر قریب آیا کہ ایک لنگڑی لومڑی دور سے آتی دکھائی دی۔ شیر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ لومڑی حسب ضرورت کھا کر جب جا چکی تب اس شیر نے اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھایا۔ میں دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک شیر نے میری طرف رخ کیا اور بازبان فصیح بولا، احمد، ایک لقمہ ایثار کا تو کتوں کا کام ہے، مردان راہ حق تو اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس انوکھے واقعے سے متاثر ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے اللہ سے لو لگا لی۔ حضرت سیدنا داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خراسان کے ایک قصبے پہنچا جسے کمند کہتے ہیں۔ وہاں حضرت ادیب کمندی رحمت اللہ علیہ نامی ایک مشہور بزرگ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 20 سال برابر قیام میں رہے، تشہد نماز کے سوا کبھی نہ بیٹھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ابھی میرا وہ درجہ نہیں کہ حضور حق کا مشاہدہ بیٹھ کر کروں۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔